لیٹس کم ٹو آور ٹاپک. تو ٹاپک ہمارا خود اعتمادی سے متعلق ہے کہ کس طریقے سے ایک تو آپ کو اپنی ذات پہ بھروسہ ہونا چاہیے کہ اللہ نے جس طریقے سے آپ کو بنا دیا اس کے اندر آپ نکھار لا سکتے ہیں اپنی ڈریسنگ سے, اپنی پرسنالٹی سے, اپنے بولنے کے طریقے سے, لوگوں کو ڈیل کرنے کے طریقے سے. کافی ٹولز ہوتے ہیں جو آپ یوز کر سکتے ہیں اور دیر از نتھنگ رانگ ود دیٹ. یوٹیوب پہ ریلز دیکھنے سے صرف فائدہ نہیں ہوتا, پازیٹیو چیزیں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں اور ہمارا سیگمنٹ بھی اسی سے متعلق ہے کہ کس طریقے سے خود اعتمادی کو آپ بڑھا سکتے ہیں. اور سم ٹائمز آپ بڑی ٹیلنٹڈ ہوتے ہیں لیکن اگر آپ میں اعتماد کی کمی ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ پاتے ہیں. تو یہ اعتماد کیسے اچیو کیا جائے, کیا چیزیں آپ کے اعتماد کو آگے بڑھاتی ہیں, اور اوور کانفیڈنس نہ ہو تو اوور کانفیڈنٹ نہ ہو تو کیا کیا جائے. تو اس پر بات کر لیتے ہیں. آج ہم نے دعوت دی ہے اس پر بات کرنے کے لیے کلینکل سائیکالوجسٹ ہے انس صاحبہ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں. تھینک یو سو مچ. موسٹ ویلکم سر. ذرا بتائیے گا, ہم نے صحیح تھوڑا سمرائز کرنے کی کوشش کی بیکاز وہ بچے جو شروع میں شرمیلے ہوتے ہیں, شائع ہوتے ہیں, کلاس میں بھی اتنا پارٹیسپیٹ نہیں کر رہے, اگر اس چیز کو ایڈریس نہ کیا جائے تو وہ ان کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتے ہیں اور بڑی ہرڈلز ہوتے ہیں پھر آگے بڑھنے میں. اچھا دیکھیں, اس پہ تھوڑا سا فائن سا ڈفرینس ہوتا ہے سوشلی آکورڈ ہونا یا جیسے آپ نے کہا انٹروورٹ ہونا, انٹروورٹ کی ٹرم ہونا, لیکن کانفیڈنس نہ ہونا یہ بالکل ایک الگ اسٹیج ہوتی ہے. اگر آپ کے اندر کانفیڈنس نہیں ہے تو آپ آگے نہیں بڑھ سکتے, اپنے آپ کو پریزنٹ نہیں کر سکتے, آپ کے ذہن میں بہت سارے آئیڈیاز آ رہے ہوتے ہیں لیکن آپ اس کو وربلائز نہیں کر پاتے. بہت دفعہ کلاس میں ایسا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ پوچھ پاتے ایگزیکٹلی وہی ایک کامنٹ ہے یا کوئی جواب کسی نے دیا ہے بڑا متاثر کن ہے لیکن اتنی منمناتی آواز میں دیا ہوا ہوتا ہے کہ ٹیچر کے کان میں نہیں پڑا, دوسرے نے سن کے زور سے دے دیا تو اس کو اپروول بھی مل گیا اور اپریسیشن بھی مل گئی. تو یہ چیز بہت ضروری ہے انڈرسٹینڈ کرنا کہ خود اعتمادی آپ کی شخصیت میں اس لیے ضروری ہے کہ وہ آپ کو آگے بڑھنے میں مدد دیتی ہے. آہستہ آہستہ ہمارے اندر یہ کم اس لیے ہوتی جا رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کو سوسائٹی کی طرف زیادہ کر دیا ہے, انورٹ کی بجائے آؤٹ ورڈ زیادہ کر دیا ہے. لوگوں سے اپروول زیادہ, ہمیں ویلیڈیشن چاہیے, دین ہم نے اس کو چیزوں سے ایسوسیٹ کر دیا. کتنا کامن ہے کہ ہم بھی جب کسی سے بات کرتے ہیں, اگر کسی کے پاس اچھی گاڑی ہے, اچھا فون ہے, اچھا کپڑا ہے, تو ہمیں لگتا ہے کہ اس کا کانفیڈنس لیول بالکل ڈفرینٹ ہوگا. حالانکہ جب ہم سائیکولوجیکلی دیکھتے ہیں تو ایسا نہیں ہے. آپ کے کانفیڈنس کا ایگزیکٹلی وہ آپ کی سیلف اسٹیم کو بوسٹ کرنے کے لیے ہوتا ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں وہ لیک آف کانفیڈنس آلریڈی ہے. یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ جن کے اندر جتنا کانفیڈنس کم ہوتا ہے اتنا زیادہ وہ چیزوں کے اوپر ریلائی کر رہے ہوتے ہیں. جو لوگ سیلف کانفیڈنس رکھتے ہیں یا آپ کو لگتا ہے کہ ان کے اندر خود اعتمادی ہے, ان کو چیزوں کی, لوگوں کے اپروول کی اتنی ضرورت نہیں ہوتی, وہ پرنسپل بیسڈ لائف گزار رہے ہوتے ہیں. اگر ہم بچوں کی بات کریں تو کیا گھر میں ایسا ماحول ہوتا ہے جو بچے شائع ہوتے ہیں اور اپنی فل پوٹینشیل کا اظہار نہیں کر پاتے؟ اچھا آپ بڑے معصومانہ سا لفظ یوز کر رہی ہیں صدف شائع ہونے کا, لیکن اگر بچوں میں خود اعتمادی نہیں ہے, دیکھیں شائع ہوگا نا تو وہ چیزیں کرتے ہوئے جھجکے گا, لیکن اگر خود اعتمادی نہیں ہوگی نا تو وہ ہر وقت اپنے آپ کو سوال کرے گا. ایگزیکٹلی سیلف ورتھلیسنس ہوگی نا, بے وقتی کا احساس ہوگا. بچوں میں یہ کب آتا ہے جب وہ ارد گرد لوگوں کو باتیں کرتے سنتے ہیں. اچھا کیسی باتیں کرتے سنتے ہیں؟ جب ہم کسی شادی سے آتے ہیں, کسی دعوت سے آتے ہیں, گاڑی میں بچے بھی ہوتے ہیں, ہم بھی بیٹھے ہوتے ہیں, عموماً ہم کیسی باتیں کرتے ہیں؟ اس کا کپڑا دیکھا تھا, کتنا مہنگا اس نے کپڑا پہنا ہوا تھا, انہوں نے گاڑی بدل لی, اس کا رنگ کتنا گورا ہے, وہ کتنا پتلا ہے. تو ہم ایسی چیزوں کو ڈسکس کرتے ہیں جو ایٹریبیوٹس یا وہ خاصیت نہیں ہے, شخصیت کی خاصیت نہیں ہوتی, وہ انوائرمنٹل فیکٹرز ہوتے ہیں, بہت ساری اور چیزیں ہوتی ہیں. ہم کبھی یہ بات نہیں کرتے کہ وہ کتنا رحم دل ہے, وہ کتنے پیار سے بات کرتا ہے, وہ کتنی تمیز سے بات کرتا ہے, وہ کتنا با ادب ہے. ایگزیکٹلی ہم شخصیت کے اوپر بات نہیں کرتے. اب بچہ بھی وہی چیز دیکھ لیتا ہے, تبھی جب وہ کلاس میں آ کر آپ کو بتاتا ہے کہ جی میرے پاس کلاس میں اس بچے کے پاس یا اس کے ابا کے پاس یہ گاڑی ہے. آج کل بچوں کو اس چیز پر بھی کانفیڈنس کا ایشو ہوتا ہے کہ ان کے والد اس گاڑی میں آتے ہیں, آپ تو اس گاڑی میں آتے ہیں, میرے پاس یہ فون نہیں ہے, فلاں کے پاس یہ فون ہے. سو یہ چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بچے آپ کو سنتے ہیں اور آپ کو دیکھتے ہیں اور اس کا اثر لیتے ہیں. پریکٹس واٹ یو پریچ. ایگزیکٹلی. سو اگر آپ کو لگتا ہے کہ جی آپ کے بچے میں کہیں سے بھی اعتماد کی کمی ہے تو کہیں نہ کہیں آپ کو یہ فگر آؤٹ کرنا پڑے گا کہ آپ کے اندر کیا اس چیز کی کمی ہے. کہ مثال کے طور پر گھروں میں بھی یہ چیز بڑی کامن ہو جاتی ہے کہ اب بچوں کے رنگ کا, بہن بھائیوں میں اس کا فلانا, تمہارے تو اتنے مارکس آ گئے ہیں, یہ تو ہے ہی نکٹو, یہ تو ہے ہی نکما, یا اس کی ہائٹ کم ہے, ارے تمہاری تو ہائٹ اس عمر میں اتنی زیادہ تھی, یا رنگ کے حوالے سے یا ان کا بھی امپیکٹ کافی پڑتا ہوگا بچوں, بہت زیادہ پڑتا ہے. آپ یقین کریں گے اس وقت ہمارے پاس 50 سال کا ایک شخص آتا ہے اور وہ سائیکولوجیکل ٹریٹمنٹ لے رہا ہوتا ہے, اور جب ہم اس سے بات کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جو جملے اس نے 3 سال 5 سال کی عمر میں سنے تھے وہ اس کے لاشعور میں ایسا اثر رکھے کہ وہ زندگی میں دنیا میں بہت کچھ اچیو کرنے کے بعد بھی اپنے آپ کو بڑا بے وقت تصور کرتا ہے. سمتھنگ کہ بچپن میں یعنی کہ کئی چیزیں ایسی ہیں کہ جو میں نے بچپن میں دیکھی ہوں گی اس وقت سمجھ نہیں آئی, اچانک کبھی چلتے پھرتے اب لائف میں سوچتا ہوں کہ وہ جو بات ہوئی تھی اس کا مقصد یہ تھا, اور اس کا امپیکٹ آپ کے اوپر ہوتا ہے. کوئی خوف ہو کسی چیز کا تو وہ اس عمر میں آ کے بھی آپ کو محسوس بالکل. اور دیکھیں اس
اسپیشلی شروع کے جو 5 سال سے 7 سال کی عمر ہوتی ہے وہ آپ کی شخصیت بناتی ہے. اس میں اگر آپ بچے کو یہ بتا رہے ہیں کہ تم گورے ہو تو تمہارے پاس مارجن بہت زیادہ ہے, تمہیں ضرورت نہیں ہے محنت کرنے کی, اور اگر تم کالے ہو تو تم جتنی بھی محنت کر لو تم مجھے پیارے نہیں لگو گے. اس کے اندر ذرا کیٹیگرائز کرا کے کہ اگر فرض کریں بچے کی عمر کے شروع کے 5 سے 6 سال ہیں, کیسے اس کو ٹریٹ ہمیں کرنا چاہیے؟ دیکھیں میرٹ بیسڈ کریں اور فیئر طریقے سے کریں, اور میں اس چیز کے اوپر بہت زیادہ ایمفیسس کرتی ہوں کہ بچے کی اچیومنٹس کے بجائے پروسیس کو ڈسکس کریں. آپ نے بچے کو فیلئر فیس کرنا بھی تو سکھانا ہے نا. ہر بچہ تو کلاس میں فرسٹ نہیں آئے گا. اب اگر آپ نے فرسٹ آنے والے کو اپریشیٹ کر دیا تو سب سے آسان کام ہے, لیکن آپ نے بچے کو یہ سکھانا ہے کہ اگر اس نے محنت کیا اور اس کے باوجود وہ 3rd 4th 5 سمپلی پاس بھی ہو گیا تو دیٹس فائن. پروسیس کو اکنالج کرنا, چاہے وہ 50 سال کا بوڑھا شخص ہو, چاہے 35 سال کا ہو, چاہے 5 سال کا ہو, وہ بہت زیادہ ضروری ہے. پروسیس کو اپریشیٹ کرنا, ایفرٹس کو اپریشیٹ کرنا بہت ضروری ہے. فیلئر سے بھی آپ بہت کچھ سیکھتے ہیں, لیکن ظاہر ہے چھوٹے بچے کو یہ سمجھانا بڑا مشکل ہوتا ہے. لیکن چھوٹے بچوں کا یہ سب ہم نے اس کے اندر ہم نے اسے بڑا ایک پہاڑ بنایا, اس کے اندر فیئر ڈال دیا نا. اگر اس کے پاس اسے غلطی ہو جاتی ہے تو وہ گھر میں آ کے بتا نہیں سکتا. ہمارے تو آپ غلطی بتا کر اگر پھنس جاتے ہیں اور اگلے 50 سال تک لوگ ریپیٹ کرتے ہیں, چاہے بچہ ہو چاہے بڑا ہو, دوبارہ جب ویسی کوئی غلطی ہوگی تو ہم آلریڈی ایزیوم کر لیں گے کہ اسی سے ہوئی ہوگی کیونکہ اس نے لاسٹ ٹائم یہ غلطی کی تھی. سو بچے کو یہ بتانا ہے کہ مسٹیک از اے پارٹ آف ہز لائف, اس کی پرسنالٹی نہیں بن جاتا. اینڈ واٹ ٹیچر کین ڈو, وہ کیا کر سکتے ہیں, ان کا بھی بڑا امپورٹنٹ رول ہے. ایگزیکٹلی ٹیچرس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو دیکھیں اس چیز پہ مجھے کبھی کبھار افسوس بھی ہوتا ہے کہ اگر ہم تھوڑا سا پیچھے جاتے ہیں 80s 90s یا 70s کی بات کرتے ہیں تو ٹیچرس کا تربیت میں بڑا زیادہ ہاتھ ہوتا تھا. اب اگر ہم بات کرتے ہیں تو ٹیچرس کا ایجوکیشن میں تو ہاتھ ہے اور شاید وہ کوالیفائڈ بھی ہیں, لیکن تربیت کا کانسیپٹ کہیں نہ کہیں اسکول سے باہر رہ گیا ہے. سو ٹیچرس کیا کر سکتے ہیں, دیکھیں اگین جیسے میں نے کہا کہ بچہ جو سن رہا ہے وہ کر رہا ہے. انفارچونیٹلی اگر ہم 3 ایڈلٹس اس روم میں ہیں تو ہم مناسب طریقے سے بات کریں گے, غلط لفظ کا استعمال نہیں کریں گے. حالانکہ میں جیسے بھی بات کروں آپ دونوں اس چیز کا اثر نہیں لیں گے کیونکہ آپ عمر کے اس حصے میں ہیں جہاں آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا. عموماً کیا ہوتا ہے, ایک 15-10 بچوں کی کلاس ٹیچر جو ہوتی ہیں وہ جب بچے صرف ان کے سامنے تو وہ ایسے لفظ استعمال کر سکتے ہیں, اس طرح کی باتیں کر رہی ہوتی ہیں اور ان کو لگتا ہے کہ بچے کو اس سے کیا فرق پڑتا ہے. حالانکہ بڑے اثر نہیں لیتے لیکن بچے اثر لیتے ہیں. بچہ آپ کی بات سن بھی رہا ہے, دیکھ بھی رہا ہے اور اس کو ریپیٹ بھی کرتا ہے. دماغ ایک کینوس ہے. ایگزیکٹلی وہ اتنی ونریبل اسٹیٹ میں ہے کہ جو آپ اس کو دے رہے ہیں وہ اس کو ایبزارب کر رہے ہیں, اسپنج ہے. ایک چیز یہ ہے کہ ایک ہوتا ہے پرائیویٹلی سمجھانا, اگر خامیاں بھی بتانی, اور ایک ہوتا ہے سب کے سامنے بےزتی کرنا, جسے بےزتی میں کہہ رہی ہوں, یا اگر اس پر کرٹیسزم کرنا, اس کی کسی خامی کی نشاندہی کرنا. آئی تھنک یہ نہیں ہونا چاہیے. اچھا یہ تو ہمارے یہاں دیسی فیملیز میں فرق ہے. مطلب ہم نے بچے کی ہر غلطی کو لاؤنج میں بیٹھ کے ڈسکس کرنا ہے, مہمانوں کو بتانا ہے, باقی لوگوں کو ہنس کے بتانا ہے کہ ارے تمہیں پتا لگا کہ آج اس نے کیا کیا تھا, ہاں یہ تو کرتی ہے ایسا. یہ فنی لگتا ہے سننے میں لیکن یہ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. جیسے میں نے آپ سے کہا نا یہ کہ لمبی عمر تک آپ کی سیلف کانفیڈنس کو ہرٹ کرتا ہے. آگے جا کے آفیسز وغیرہ میں بھی یہ چیز ریفلیکٹ ہوتی ہے. کیسے کہ اگر فرض کریں کوئی آپ کا سینئر ہے, کوئی آپ کا باس ہے, وہ آپ کی تعریف کرے گا یا تو کرے گا ہی نہیں, یا اگر کرے گا تو ان پرسن کہ ہاں یار دیٹ واز گڈ, لیکن اگر آپ کو کرٹیسائز کرنا ہے تو پورے سب کے سامنے ہی ہونے چاہیے. یہ پھر اس کا بھی بڑا منفی اثر پڑتا ہے اور اس سے آپ سیکھتے نہیں ہیں. ایگزیکٹلی دیکھیں اگر آپ مجھے کوئی بہت اچھی بات بھی بہت تلخ ہے جو میں بتائیں گے تو میں نہیں سیکھنا چاہوں گی. یہ ہیومن سائیکی ہے, اور یا پھر اس میں نصیحت کا عنصر آ جائے گا. ایگزیکٹلی انفارچونیٹلی ہمارے یہاں فیڈ بیک دینا اور لینا نہیں سکھایا جاتا. حالانکہ یہ ایک پراپر ڈسپلن ہونا چاہیے جس میں آپ کو یہ بتانا چاہیے کہ اگر میں نے آپ کو کچھ کہنا ہے, چاہے وہ کمپلیمنٹ ہو چاہے وہ کرٹیسزم ہو. بہت دفعہ لوگ کمپلیمنٹ پہ بھی اوفینسو ہو جاتے ہیں. سو میں نے کیا لہجہ کیا لفظ استعمال کرنے, یہ ہمیں آنا چاہیے. میں نے بالکل ویسے ہی کہا جیسے ہم بچے کو کمپلیمنٹ کرتے ہیں, ہم اس کو کیا کہتے ہیں کتنا گورا ہے کتنا پیارا ہے. سو اب آپ نے کیا یہ انڈرسٹینڈ کیا کہ کمرے میں باقی بچوں کو یہ میسج مل گیا کہ تم پیارے نہیں ہو یا تم کم پیارے ہو کیونکہ تم گورے نہیں ہو. سو یہ چیز ہمیں سیکھنے کی ضرورت ہے بینگ اے ایڈلٹ. جو میں ایک چیز اور ایڈ کرنا چاہوں گی کہ دیکھیں سیلف افرمیشنز بہت ضروری ہیں. اگر آپ ریلیجیسلی بھی دیکھیں تو اسلام آپ کو یہ کہتے ہیں کہ خوش گمانی کرو گے تو آپ کو خوشی یا اچھا ملے گا. اچھا گمان رکھو. اسی طرح سائیکالوجی یہ کہتی ہے کہ آپ کے لفظوں کا آپ کی سوچ کا اثر ہے. آپ کا برین جو ہے نا وہ میموری میں فیڈ ہو جاتا ہے. آپ کی ریئلٹی آپ کا ذہن بناتا ہے. اگر آپ آج سوچنا شروع کر دیں کہ بھائی میرا دن برا گزرے گا, دن میں ہر وہ چیز ہوگی جو آپ کو میک شیور کرائے گی کہ ہاں بھائی آپ کا دن بہت ہی برا گزرے گا.
لیکن اگر آپ آج سوچنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے ایک آدھی چیزیں بری بھی ہوں, اس کے باوجود آپ کا دن اگر آپ کیلکولیٹ کریں گے تو وہ اچھی کی طرف ہی جا رہا ہوگا. ایٹ ٹائمز چیزیں ہوتی بھی ہیں لیکن اس کے اوپر آپ کا رسپانس کیا ہوتا ہے, بہت میٹر کرتا ہے. اور اتنی خوبصورت آپ نے بات کی, کمپلیمنٹ دینا بھی لوگوں کو نہیں آتا اور کمپلیمنٹ ریسیو کرنا بھی بہت سارے لوگوں کو نہیں آتا. یہ ایسا ہے کہ اگر آپ مجھے بولے ہیپی برتھ ڈے یو تو آدھے سے زیادہ لوگ آگے سے بولتے ہیں سیم ٹو یو, کیونکہ ہم اتنا ہیزیٹیٹ کرتے ہیں. کسی کو بولے آپ اچھے لگ رہے ہو تو وہ ادھر ادھر دیکھنا آپ نے شروع ہو بڑا جاتا اچھا ہے. ڈریس پہنا ہے تو آگے سے میں کہوں گی اچھا میں نے یہ وہاں سے خریدا تھا, یہ تو سیل کا تھا, یہ گفٹ تھا. کہیں پہ دیکھا بھی تھا اور ہمارے ایک دوست نے بھی کہ گئے کھانے کے لیے تو اس نے کہا کہ سر پلیز انجوائے دا فوڈ, تو آگے سے کہتا ہے یو ٹو. بیکاز ہم لوگ بہت ہیزیٹیٹ کرتے ہیں اکنالج کرنے میں کہ کوئی اچھی چیز مجھ سے جڑی ہوئی ہو سکتی ہے. اگر کوئی آپ کو کہے نا آپ آج بہت خوش لگ رہے ہیں تو آپ انہیں جواب دیں یس آئی ایم ہیپی ٹوڈے. یہ نہ کہیں جی بھی فلاں وجہ تھی اور فلاں وجہ تھی. میں تو ایسے ہی ہنس رہا تھا. چلیں, تھینک یو سو مچ, بہت شکریہ.